آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت اور تبلیغ کے لیے وقت دیا گیا تو وہ بہت کم وقت ہے، اور کام جو دیا گیا وہ بہت زیادہ ہے. یعنی 23 سال میں پوری انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، اور ان کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا. باقی انبیاء کو وقت زیادہ دیا گیا، کام کم دیا گیا. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال دیے، صرف عراق کے لوگوں کو دعوت دینی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لمبا زمانہ دیا، صرف بنی اسرائیل کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے. تو باقی پیغمبر خاص قوم اور خاص علاقوں کے لیے آتے تھے، اور عمریں ان کی زیادہ ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم تھی. پوری دنیا، پوری کائنات، قیامت تک کے تمام انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. تو کام زیادہ تھا، وقت کم تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تلوار کا حکم دے دیا کہ آپ تلوار کے سائے میں دین کا کام کریں. یعنی دین کا کام تو دعوت اور تبلیغ ہی کے ذریعے کیا جائے گا. دین کی جو نشر و اشاعت ہے وہ تو دعوت اور تبلیغ ہی کے ذریعے ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، ان کی طبیعت سالم ہوتی ہے، سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، متکبر، اور ان کو اپنی طاقت پر غرور ہوتا ہے، مال و دولت پر، حکومت پر، فوج پر، تو وہ بات کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک تکبر کا نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ بات کو نہیں مانتے، بات کو قبول نہیں کرتے. ان کی وجہ سے جو نیچے طبقہ ہوتا ہے وہ بھی پھر بات کو قبول نہیں کرتے. تو بڑے لوگ عام لوگوں کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو جو جہاد کا حکم اللہ رب العزت نے دیا اور تلوار اٹھانے کا حکم دیا، تو یہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ اس کے ذریعے آپ لوگ اسلام پھیلاؤ. نہیں، اسلام پھیلانے کا جو ذریعہ ہے وہ دعوت اور تبلیغ ہے. یہ تلوار اور جہاد صرف اس لیے ہے کہ دعوت اور تبلیغ میں جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو کاٹ دیا جائے، اس کو درمیان سے ختم کر دیا جائے. جب وہ رکاوٹ کٹ جائے گی، پھر اسلام ایسا مذہب ہے کہ یہ اپنے اندر ایک جاذبیت رکھتا ہے، ایک کشش اس کے اندر موجود ہے جو لوگوں کو، سنجیدہ لوگوں کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب رکاوٹ ختم ہو جائے، اور رکاوٹ یہ جہاد کے بغیر اور تلوار کے بغیر ختم نہیں ہوں گے، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. جہاں پر دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے پورے دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا جو دین دنیا میں نافذ نہیں ہو رہا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رکاوٹیں موجود ہیں. اس کے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں موجود ہیں. جب تک ان رکاوٹوں کو ختم نہیں کیا جائے گا، نہیں کاٹا جائے گا، تب تک یہ دین نافذ نہیں ہو سکتا. تو دین اسلام یہ دین فطرت ہے، یہ انسانوں کے دل کی آواز ہے، اور ہر انسان اس کو قبول کرنے پر مجبور ہے. لیکن یہ ہے کہ جب رکاوٹ موجود نہ ہو، جب رکاوٹیں موجود ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے بات قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی محنت کی. 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا. جو لوگ رکاوٹوں سے آزاد تھے انہوں نے تو ایمان قبول کر دیا، لیکن جو لوگ رکاوٹوں میں جکڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جہاد جب شروع کیا، تو 10 سال میں وہ رکاوٹیں ختم ہو گئی، اور 10 سال کے اندر اندر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، شام، عراق، یمن تک اسلامی حکومت، اسلامی ریاست قائم ہو گئی. تو یہ تلوار اور جہاد کا فائدہ تھا. یعنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے اسلام پھیلتا ہے تیزی سے، لیکن جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ جہاد کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے پچھلی امتوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو جہاد کا حکم دیا تھا، اس میں مال غنیمت کا استعمال کرنا ان کے لیے حرام تھا، ناجائز تھا. آسمان سے آگ آ کر مال غنیمت کو جلا دیتی تھی. لیکن چونکہ اس امت کی ذمہ داری بہت بڑی ہے اور پیغمبر کو وقت کم ملا تھا، کام زیادہ تھا، تو اگر اس کو اس کا پابند کیا جاتا کہ آپ کاروبار کرے، بزنس کرے، پیسے کمائے، اور اس سے اپنا خرچہ بھی کرے اور دین کا کام بھی کرے، تو کافی مشکل ہو جاتا. کیونکہ ہم نارمل دیکھتے ہیں، سمپل، کہ جو آدمی، اس کی ایک بیوی ہوتی ہے، 2-3 بچے ہوتے ہیں، تو وہ پوری زندگی ان کے لیے کماتا ہے، باقی کوئی کام نہیں کر سکتا ہو.
پوری زندگی اس کی انہی کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھی، بچے تھے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کرتے، پیسے کماتے اور ان کو کھلاتے تو شاید پھر اتنے بڑے پیمانے پر کام کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصاً اللہ رب العزت نے یہ پیکج دے دیا کہ مال غنیمت آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے حلال ہے، لڑے، جہاد کرے، اور جو مال غنیمت آپ کو ملے اس کو دبا کے استعمال کرے۔ بہترین مال ہے، افضل ترین مال ہے۔ اسلام میں مال غنیمت سے افضل اور بہتر کوئی مال نہیں ہے۔ اس مال تجارت یہ دوسرے نمبر پر ہے، مال غنیمت یہ پہلے نمبر پر ہے بہتری میں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اسی پر لگا دی کہ اسلام کی اشاعت ہو جائے، نشر و اشاعت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا بڑا اثر ہوا۔